ان کا آپس میں باہمی رشتہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل کو پیغام پہنچتا ہے کہ آپ کا استاد امام شافعی آ رہے ہیں۔ امام احمد بن حنبل اپنی بہن کو کہتے ہیں کہ میرے استاد بھی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، میرے رہبر بھی ہیں، میں نے ان سے حدیث اور فقہ سیکھا ہے، حج کو جا رہے ہیں، راستے میں میرے پاس ایک دن کا قیام ہے، اس کا کھانا کھائیں گے۔ وہ کہتی ہیں یہ طے نہیں تھا کتنے لوگ تھے، میں نے 8-10 لوگ سمجھ کے 5-6 آدمیوں کا کھانا بنا دیا۔ امام اعظم آئے رحمۃ اللہ علیہ، اپنا امام شافعی آئے، امام احمد بن حنبل نے اپنے مریدین کے ساتھ بھرپور استقبال کیا، حجرے میں بٹھا دیا۔ وہ آپ کی بہن کہتی ہے میرے ذہن میں سوالات تب اٹھنے لگے جو 4-5 آدمیوں کا کھانا ایک امام شافعی کھا گئے، بلکہ زیادہ کھانے والے کو عزت تو کہیں نہیں ملتی، یہ بات طے ہے۔ اچھا یہ کھانا کچھ ہے ایسی چیز، کھانا زیادہ کھانے والا بھی کہتا ہے کہ میں کم کھاتا ہوں، پتہ نہیں لگتا نا کھانا کھانے میں، بالخصوص کہیں شادی میں جا کر تو دیکھیں ہم ضائع بھی خوب کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ذہن میں سوال تو اٹھا ان کی بہن کو کہ سنا تھا اللہ والے تو کم کھاتے ہیں، امام شافعی 4-5 آدمیوں کا کھانا کھا گئے اور پھر کھانا کھا کے سکون سے ساری رات سو گئے۔ صبح کو تہجد کے ٹائم پہ اٹھے، 4 رکعتیں پڑھی، پھر سو گئے، پھر نماز پڑھی، نماز پڑھ کے اجازت لینا چاہیے تو آپ کی بہن باپردہ آپ کے سامنے آ گئی کہ حضور دل میں ایک گماں ہو گزرا ہے، کہیں وہ بدگمانی میں نہ بدل جائے۔ آپ کے تو ولایت کے، آپ کے اعلیٰ مقام کے تو ہم چرچے سنتے رہتے تھے دنیا میں، لیکن رات مجھے ایسا کچھ نہ لگا جیسا میں نے سنا تھا۔ آپ نے کہا بیٹا کیا سنا تھا؟ فرمایا میں نے سنا تھا اللہ والے کم کھاتے ہیں، آپ نے تو 4-5 آدمیوں کا کھانا کھا لیا، ایسا کیوں کیا؟ کہا بیٹا احمد بن حنبل کے گھر سے بنا ہوا پاکیزہ کھانا کہیں اور ملنے کے امکانات نہ تھے، گھر سے چلا تھا، 4 دن سے بھوکا ہوں، کچھ نہیں کھایا تھا، اور جس منظر پہ پھر جا کے کھانا کھانا ہے، 4 دن کا سفر کے بعد اس منزل پہ پہنچنا ہے، تو دل میں سوچا کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں تاکہ پہلی والی بھوک بھی مٹ جائے اور آنے والا سفر بھی میرا آسانی سے کٹ جائے۔ اور مجھے محسوس ہو رہا تھا میرا زیادہ کھانے سے ابو احمد بن حنبل خوش بھی ہو جائیں گے، سمجھیں گے کہ اپنا گھر سمجھ کے بے حجابی اور بے تکلفی سے کھا رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ میں جہاں جاؤں ہر آدمی کو اپنا گھر سمجھوں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پورا واقعہ ذہن میں رکھ کے پھر ایسا کیا جا سکتا ہے۔ پھر آپ ساری رات سوتے رہے؟ کہا بیٹی جی میں سوتا رہا، میں سوتا رہا، میں نیند میں نہیں تھا، جاگ رہا تھا، تم نوافل ادا کر رہی تھی اور میں شریعت محمدی کے مسائل کو سوچ رہا تھا، جو نئے نئے مسائل میرے سامنے آ رہے ہیں۔ تم لوگ نوافل پڑھتے رہے، میں ساری رات بستر پہ لیٹ کے شریعت کے 100 مسائل اخذ کر لیے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ بتایا جب ایک مسئلہ سننا، نماز کا، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا، علم کی ایک بات سننا 100 رکعت نفل سے زیادہ ثواب ہے، تو اس ایک نئے مسئلے کو شریعت کے مطابق ڈھالنا، پھر بیان کرنا، ذہن میں محفوظ کرنا، اس کو کتنا ثواب ملا ہوگا۔ یہ ان کا باہمی رشتہ تھا، ان کا ایک دوسرے کا احترام تھا۔ اب مسلک کی بنیادوں پہ لڑائی، تھوڑا نظریاتی اختلاف ہو جائے، گالیاں گلوچ، جب سے یہ یوٹیوب آیا ہے، میڈیا آئی ہے، تو ہم نے تو ایک دوسرے کو نہیں چھوڑا۔ ہم مسلک مولوی تھوڑے سے اختلاف پہ، وہ تو اختلاف ٹی وی پہ آ کے کر دیتے ہیں، تھوڑا سا نظریاتی اختلاف، پھر
ہم جیسے منہ پھٹ نوجوان، دین کا کچھ پتہ نہیں، شریعت کا کچھ پتہ نہیں، اخلاقیات کا کچھ پتہ نہیں، علم کا کچھ پتہ نہیں، بڑے بڑے علماء کی پگڑی اچھال کے کہتے ہیں میں شاید کوئی بہت بڑا دین کا کام کر رہا ہوں۔ آج بھی ایمان کی سلامتی اس میں ہے کہ اپنے علماء سے رابطے میں رہیں، ان کے خلاف کبھی بھی زبان درازی نہ کریں۔